اور جب اللہ والے، اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو چاہے وہ کتنی ہی سخت حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے اور وہ بچتے ہیں حرام سے. اور پھر مشاہدہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلتے ہیں، ایسے کھلتے ہیں کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب. قرآن فرماتا ہے وَمَن یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہو، تقوی رکھتا ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ ایک انشورنس کمپنی میں ملازم ہے اور انہوں نے جو کچھ علم حاصل کیا وہ سارا انشورنس ہی کا علم حاصل کیا. وہ ایک ایکچوری کا علم کہلاتا ہے. اس وقت اس زمانے میں اکا دکا ہی ملک میں کوئی ہوا کرتے تھے ایسے، تو شاید وہ پہلے ہی آدمی تھے جنہوں نے ایکچوری کا علم حاصل کیا تھا اور اس کی بنا پر انشورنس کمپنی میں ایک بڑی زبردست تنخواہ ان کو کے اوپر ملازم تھے. تو میرے پاس آئے تو آ کے پوچھنے لگے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے بعض علماء نے بتایا کہ انشورنس کا جو کاروبار ہو رہا ہے یہ حرام ہے، تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں حرام ہے کہ حلال ہے؟ اور میں ملازم ہوں، وہاں پر ملازمت کر رہا ہوں، میری ملازمت حلال ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے ان سے مسئلہ تو بتا دیا. میں نے کہا بھائی حلال حرام تو ہے، یہ حلال تو ہے نہیں، ملازمت بھی جائز نہیں آپ کی. لیکن بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حرام آمدنی میں مبتلا ہو اور اس کا کوئی اور ذریعہ روزگار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسرا کوئی ذریعہ حلال تلاش کرے اور جب تک حلال نہ ملے اس وقت تک استغفار کرتا رہے اور اس کو جاری رکھے، استغفار بھی کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، اور جو ہی دوسرے کوئی حلال ذریعہ مل جائے تو اس کو چھوڑ دیں. تو آپ کے لیے گنجائش یہ ہے کہ آپ اس طرح دوسرا روزگار تلاش کریں جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، اور جب مل جائے تو چھوڑ دیں. تو اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے کیا پتہ نہیں اس کے کو عظیمت عطا فرمائی تھی. وہ کہنے لگا مفتی صاحب میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، مشورہ لینے نہیں آیا. مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، مشورہ لینے نہیں آیا. جب آپ نے کہہ دیا کہ حرام ہے تو بس حرام ہے، آج سے ہی میں نے چھوڑ دیا. اور مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا نہیں مارے گا. جب حرام ہے تو حرام ہے. یہ جملہ اس کا مجھے آج تک یاد ہے کہ اس نے کہا مفتی صاحب میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، مشورہ لینے نہیں آیا. جب کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے، آج سے ختم. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی، اتنی پھر بڑی، پھر ایک دوسری ملازمت اس کو ملی اور ساری ملک میں اس کی عزت ہوئی. شاید باہر بھی چلا، بہت عرصے سے مجھے پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب سے اس کے لیے دروازے کھولے. ایک مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ شروع میں انسان یہ بہکاتا ہے، شیطان یہ بہکاتا ہے کہ اگر تو نے یہ حرام کام چھوڑ دیا تو تو بھوکا مر جائے گا، تیرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. لیکن جب اللہ کا بندہ کوئی اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دروازے کھولتے ہیں. ابھی ہمارے قریبی میں آپ سب لوگ جانتے ہو، یہ جو بیچارہ جو نوجوان ہمارے ہاں مدفون ہے، جنید جمشید مرحوم، اس کی مثال دیکھ لو کہ لاکھوں کی آمدنی جس شخص کی ہو اور اس نے اس کے اوپر لات مار کر اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو وہ مقام اس کو اس جگہ پر بھی کبھی نہ ملتا جو آج آخر میں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے. بات ساری یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو، یہ فکر ہو کہ میں اس دنیا میں بندہ بن کے آیا ہوں، خدا بن کر نہیں آیا، میں کسی کا بندہ بن کے آیا ہوں. جب یہ فکر ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر یہ مال و دولت وغیرہ جو کچھ بھی ہیں یہ سب ہیچ در ہیچ ہو جاتے ہیں. پھر اصل فکر انسان کی یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اگلے لمحے کچھ پتہ نہیں میری موت کب آ جائے، اگلے لمحے میں دنیا سے رخصت ہو سکتا ہوں، بیٹھے بیٹھے جا سکتا ہوں اور آنکھوں سے مناظر دیکھتا ہوں
کہ لوگ بیٹھے بیٹھے دنیا سے رخصت ہو گئے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تو یہ جو در حقیقت یہ جو مال کی محبت ہے یہ بخل پیدا کرتی ہے۔ مال کی محبت ہے جو انسان کو سخاوت کے اعلی وصف سے روکتی ہے۔ مال کی محبت ہے جو انسان کو بسا اوقات گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ سمجھ رہا ہے وہ کہ میں مال بٹور رہا ہوں، حقیقت میں وہ آگ کے انگارے سمیٹ رہا ہوتا ہے۔